السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماں بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الحج باب وجوب الاحرام وصفتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام حجۃ الوداع فمنا من احل بعمرۃ ومنا من احل بحج وعمرۃ ومنا من احل بحج واحل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحج فاما من احل بعمرۃ فحل عند قدومه واما من احل بحج او جمع بین الحج والعمرۃ فلم يحلوا حتى كان يوم النحر متفق علیہ۔ احرام کی اقسام اور صفت کا بیان۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حجۃ الوداع میں نکلے۔ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حجۃ الوداع کے سال نکلے۔ ہم میں سے بعض وہ تھے، یعنی بعض حاجی وہ تھے جنہوں نے عمرے کے لیے تلبیہ کہا، اور ہم میں سے کچھ وہ تھے جنہوں نے حج اور عمرہ دونوں کے لیے تلبیہ کہا، اور ہم میں سے بعض وہ تھے جنہوں نے حج کے لیے تلبیہ کہا، لبیک پکارا۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف حج کا تلبیہ پکارا، چنانچہ جنہوں نے عمرے کے لیے لبیک کہا تھا وہ طواف کے بعد حلال ہو گئے، یعنی احرام کھول دیا، اور جنہوں نے حج کے لیے لبیک کہا یا حج اور عمرہ کو جمع کیا تھا وہ حلال نہ ہوئے یہاں تک کہ قربانی کا دن ہوا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس حدیث کے اندر جو ہے وہ احرام کی اقسام کو بیان کیا گیا ہے۔ اس حدیث کے اندر احرام کی اقسام جو ہے ان کو بیان کیا گیا، اور وہ 3 ہیں۔ نمبر 1 حج تمتع اور حج قران یا حج افراد۔ حج تمتع یہ ہے کہ حج کے مہینوں میں اور عمرے کا احرام باندھے، مکہ پہنچ کر عمرہ مکمل کرے، پھر احرام کھول دے اور ایام حج آنے تک اسی طرح رہے۔ اس کے ذمے قربانی ہے، جو جانور میسر ہو اس کی قربانی دے۔ حج قران حج اور عمرے کا اکٹھے احرام باندھنا، مکہ میں داخل ہو عمرہ کرے، پھر احرام ہی میں رہے حتیٰ کہ اعمال حج سے مکمل طور پر فارغ ہو جائے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ حج افراد، حج افراد صرف حج کا احرام باندھے، صرف حج ہی کا احرام باندھے۔ حج تمتع کرنے والے پر جو ہے وہ قربانی کرنا واجب ہے، حج قران کرنے والے پر بھی قربانی واجب ہے، اور حج افراد میں قربانی واجب نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے جو ہے وہ حج کی 3 قسموں کا علم ہوا، اور ان تینوں میں سے افضل کون سا حج ہے؟ حج تمتع، حج قران یا حج افراد؟ تو اس کے تعلق سے مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے حج قران کو افضل قرار دیا، اور اسی طرح جو ہے وہ
بعض نے حج تمتع کو جو ہے وہ افضل قرار دیا۔ اور اس حدیث کے اندر ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تنہا حج کا احرام باندھا، یعنی حج مفرد کیا تھا، لیکن دوسرے بہت سے دلائل سے یہ بات واضح ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حج قران کیا تھا، حج اور عمرے کا اکٹھا احرام باندھا تھا، اور یہی بات صحیح ہے۔ اگلی حدیث، باب الاحرام وما يتعلق به، احرام اور اس سے متعلقہ امور کا بیان۔ عن عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال ما احل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا من عند المسجد، متفق علیہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد یعنی ذوالحلیفہ کے پاس سے تلبیہ شروع کیا۔ باب الاحرام، احرام حج یا عمرے میں داخل ہونے کا نام ہے۔ اسے احرام اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں داخل ہو جانے والے پر بہت سی چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جو کہ اس سے پہلے حلال تھیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ مسجد کے پاس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ شروع کیا۔ مسجد سے مراد جو ہے وہ مسجد ذوالحلیفہ ہے۔ جس وقت پیارے نبی علیہ السلام کو آپ کی اونٹنی آپ کو لے کر سیدھی کھڑی ہوئی، اس وقت آپ نے تلبیہ کہا۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اس روایت میں ان حضرات کی غلط فہمی کا ازالہ کرنے کے لیے یہ بات کہی جو کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیضاء کے مقام سے احرام باندھا، اور احادیث میں منقول ہے کہ آپ نے اس وقت لبیک پکارا تھا جب آپ نے 2 رکعت پڑھ لی تھی، یعنی آپ مسجد کے اندر ہی تھے، آپ نے لبیک کہا۔ اور یہ بھی منقول ہے کہ جب آپ بیضاء کی چوٹی پر چڑھے تو آپ نے لبیک کہا۔ یہ حدیث بظاہراً آپس میں متعارض ہیں، مگر ان میں تطبیق یوں دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام تو مسجد کے اندر ہی باندھا، جنہوں نے وہاں آپ کے احرام کا مشاہدہ کیا یعنی مسجد ذوالحلیفہ، انہوں نے اس کا ذکر کیا۔ جب آپ مسجد سے باہر تشریف لائے تو آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر بآواز بلند لبیک کہا، اور باہر دیکھنے والوں نے سمجھا کہ آپ نے احرام ابھی ابھی باندھا ہے۔ اور جن حضرات نے بیضاء پر جو ہے لبیک کا مشاہدہ کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے یہاں سے احرام باندھا ہے۔ ہر فریق نے اپنے مشاہدے کے مطابق جو ہے وہ خبر دی۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی یہ روایت کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذوالحلیفہ مسجد ذوالحلیفہ سے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ شروع کیا۔ اگلی حدیث، ان خلاد ابن السائب عن ابیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتانی جبریل فامرنی ان آمر اصحابی ان یرفعوا اصواتهم بالاحلال، اخرجہ ابو داود والترمذی وغیرہما، وصححہ الترمذی وابن حبان۔ خلاد بن سائب اپنے باپ سعید بن خلاد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل میرے پاس آئے اور مجھے حکم دیا کہ میں اپنے صحابہ کو حکم دوں کہ وہ تلبیہ بلند آواز سے پکاریں۔ تو پیارے بھائیوں، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ بلند آواز سے تلبیہ کہنا چاہیے۔ اور دیگر روایات میں ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین
اس قدر اونچی آواز سے تلبیہ کہتے کہ ان کا گلا بیٹھ جاتا، ان کا گلا بیٹھ جاتا تھا۔ اگلی حدیث عن زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تجرد لإهلاله واغتسل رواہ الترمذی وحسنہ۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ راوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احرام باندھنے کے وقت کپڑے اتارے اور غسل کیا۔ اگلی حدیث عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب قال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف الا احد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس متفق علیہ واللفظ لمسلم۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا احرام باندھنے والا یعنی حج اور عمرے کا احرام باندھنے والا کون سا لباس پہنے؟ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ قمیض، پگڑی، شلوار، برانڈی، ٹوپی والا اوور کوٹ اور موزے نہ پہنے، لیکن اگر کسی کے پاس جوتے نہ ہوں تو وہ موزے پہن لے اور اسے چاہیے کہ موزوں کو ٹخنوں کے نیچے سے کاٹ لے، اور ایسا کوئی کپڑا نہ پہنو جسے زعفران اور ورس لگا ہوا ہو۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ احرام کی وقت میں قمیض، پجامہ، شلوار، ٹوپی، برانڈی، موزے پہننا درست نہیں۔ جوتے اگر میسر نہ ہوں تو صرف موزے ہوں تو اس حدیث کی روح سے انہیں ٹخنوں کے نیچے سے کاٹ لینا چاہیے۔ تاہم فقہا کے بیچ میں اس تعلق سے اختلاف ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ موزے پہننے کو جائز قرار دیتے ہیں، اور حضرت ابن عباس کی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر کی حدیث میں موزوں کو کاٹنے کا حکم منسوخ ہے، کیونکہ ابن عمر کی حدیث ابتدائے احرام کے وقت تھی اور ابن عباس کی حدیث میں کاٹنے کا حکم نہیں، اور یہ حکم آپ نے عرفات میں دیا تھا، اس لیے کاٹ لینے کا حکم منسوخ ہے، اور یہی رائے راجح اور درست ہے۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ اور سعودیہ عربیہ کے علماء کرام کی بھی یہی رائے ہے کہ موزوں کو کاٹنے کا جو حکم ہے وہ منسوخ ہے۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں شلوار پہننے سے بھی منع کیا ہے، اور اس کے تعلق سے بھی مختلف اقوال ہیں۔ شلوار کے بارے میں امام احمد رحمہ اللہ کا یہ کہنا ہے کہ چادر نہ ہونے کی بنا پر، یعنی دھوتی کے لیے چادر نہ ہونے کی بنا پر شلوار پہننا جائز ہے، اور اسی طرح زعفران اور ورس سے رنگا ہوا لباس بھی احرام میں جائز نہیں۔ یہ ممانعت خوشبو کی وجہ سے ہے، کیونکہ احرام کے بعد خوشبو لگانا بالاتفاق حرام ہے۔ احرام کے بعد خوشبو لگانا جو ہے وہ حرام ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں،
آج کے اس سبق سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ حج تمتع، حج قران اور حج افراد جو جون سا حج کرے گا اسی طرح جو ہے وہ تلبیہ کہے گا، اور اسی طرح جو مدینے سے نکلے گا عمرے یا حج کے لیے وہ مسجد ذوالحلیفہ کے پاس آ کر جو ہے وہ کپڑے اتارے گا اور غسل کرے گا اور احرام باندھے گا اور مسجد ذوالحلیفہ سے ہی تلبیہ شروع کرے گا، اور اسی طرح حالت احرام میں سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا، نہ ٹوپی نہ شلوار نہ ایسی کوئی چیز، ہاں موزوں کا پہننا درست ہے، اور اسی طرح جوتے بھی استعمال نہیں کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔